अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये निज़ाम धरती का ख़ुद ब खुद चल रहा है, इसको कोई चलाने वाला बनाने वाला कोई भी नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करते हैं। तो इसी तरह आज की वीडियो में आप देखेंगे एक इंडियन एक्टर है, वो भी इसी बात को कह रहा है। तो नाज़रीन, आइए इसकी वीडियो देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। वो आपको तमाम मज़ाहिब की किताबों से हवाला देकर बताएंगे कि हाँ, अल्लाह की ज़ात है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। आजकल इंटरनेट पर एक स्पिरिचुअलिटी की ट्रेंड चल रही है। आपकी क्या है स्पिरिचुअल साइड? आप प्रेयर करते हो? बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं ना। भगवान को मानते हो? ना। नहीं मानते हो? मैं कुदरत को मानता हूँ। ओके, लाइक नेचर इज ए गॉड फॉर मी। थोड़ा बताइए इसके बारे में सर। अब इतनी बात कर रहा हूँ, आपने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा दिया होगा कि किस मतलब कैसा नेचर है मेरा। मैं मतलब आई डोंट बिलीव इतना ही, मतलब ये रोज़ पूजा करना और ये मुहूर्त और ये वगैरह वगैरह, इन बातों में बिल्कुल नहीं मानता ना। हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसने कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही कहा गया है कुरान में भी, सूरह धरियात में सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो सवाल है हिंदू भाई का, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला को इबादत की जरूरत क्या है? इतनी चीज है, फरिश्ते हैं, तो इंसान अल्लाह की इबादत क्यों करे? क्या अल्लाह को जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह महान है। हम अल्लाह महान बोलने से अल्लाह महान नहीं हो जाता है। हम बोले या ना बोले अल्लाह महान है, अल्लाह अकबर है। हम चाहे बोले या ना बोले, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या अल्लाह नीचे हो जाएगा, अल्लाह कम हो जाएगा? नहीं। क्यों हम कहते हैं कि अल्लाह महान है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 15 में लिखा है कि अल्लाह डजंट रिक्वायर द क्रिएशन बट वी रिक्वायर हिम। अल्लाह सुब्हाना व ताला को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको अल्लाह की जरूरत है। हम अल्लाह सुब्हाना व ताला की तारीफ करते हैं, इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं, हम उसकी बात मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वालदा को हार्ट अटैक होता है और आप जानते हैं कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो दुनिया में सबसे बेहतर है वो आपके पास आता है या मौजूद है, और एक क्वैक है, एक अजनबी इंसान। अगर वो अजनबी इंसान आपसे कुछ कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये चीज करो, और एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट जो आप भी जानते हैं अगर वो कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये करो, आप किसकी बात मानेंगे? आप मानेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट की बात। किसकी बात? हार्ट स्पेशलिस्ट। क्यों? वो हार्ट स्पेशलिस्ट मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है। इसी तरीके से हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुसलमान, हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, सब तारीफ करते हैं अल्लाह की। जब हम तारीफ करते हैं कि वो हाकिम है, वो रहमत वाला है, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जानने वाला है, तो अल्लाह को तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब उनकी तारीफ करते हैं उस अल्लाह की, तो अल्लाह जो अपनी किताब कुरान मजीद में हिदायत दे रहा है, हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हम जब उसकी तारीफ करते हैं तो जाहिर है कि उसकी हिदायत के ऊपर भी अमल करेंगे। तो हम तारीफ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हम उसकी इबादत कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। तो हम जब तारीफ करते हैं, हमें पता चलता है कुरान में अल्लाह कहते हैं शराब मत पियो, तो हम शराब पीना छोड़ देते। फायदा किसका होता है? अल्लाह का फायदा होता है हमारा। हम बीमारी से बचते, सिरोसिस ऑफ लिवर से बचते, कैंसर ऑफ इज़ोफेगस से बचते, कैंसर ऑफ लिवर से बचते। मैं सैकड़ों बीमारी के नाम ले सकता हूं डॉक्टर होने के लायक, अगर आप शराब नहीं पीते। अल्लाह ताला कहता है कि जुआ मत खेलो, फायदा किसका है? हमारा, अल्लाह का थोड़ी। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए, ताकि हम आखिरत में सफलता पाए। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता। अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान ले
کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے, اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا, اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی, اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم نے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوچھتے ہیں تو انرجی, آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی ہے, آپ کے اس میں انرجی, میرے اس میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, انرجی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے, یہ انرجی خدا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. There is nothing like it. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہی چیز بائبل میں لکھا ہے, there is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو, دھرتی پہ ہو, زمین پہ ہو. نہ کنکر, نہ پتھر, نہ مورتی. وہی لکھا ہے وید میں, نہ تسیہ پرتیما استی. اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں. لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس مین ہیں, آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں, آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے اصول سے چلتے آ رہی ہے. آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے, آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے, بولتے کیا یہ اور بہتر ہوگا, اس سے منافع زیادہ ہوگا. آپ کے اصول ہے کچھ, آپ کے اصول ہوئیں گے کہ میں ایمانداری سے کام کروں. آپ کے مینیجر کے اصول ہوئیں گے ایمانداری کو چھوڑو, پیسے زیادہ کمانے کا. آپ کو جب پتہ چلے گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے, بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے, رشوت دو. آپ اس سے سہمت ہیں؟ آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو, ملتے کیا نہیں ملتے, رشوت دینا حرام ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا. ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے, اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا, استغفر اللہ. ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے, جب لکھا ہوا ہے سویتا سیتارا اپنشد میں, یجوروید میں, نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے. ہم مورتی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے, مثال کے طور پہ شری لنکا میں میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں, روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں. اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ کاکروچ بناتا ہے, کاکروچ, اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ. جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا, کیا مجھے خوشی ہوں گی؟ جی ہاں ناظرین, یہ ایک فطری چیز ہے. جب آپ کو پتہ چلے کہ اس نے آپ کی شکل کے اندر ایک کاکروچ بنایا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ میری مدد کرتے ہیں, تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اور اگر وہ آپ کے سامنے ایسا کرے تو شاید آپ اس کو جو ہے وہ تھپڑ بھی مار دیں کہ اتنی بری حرکت کہ میں انسان ہوں, مجھے کاکروچ کی شکل بنا دی ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ جو کہ وجود سے اور شکل و صورت سے پاک ہیں, کیسی شکل و صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں. ہمیں ان کی اس بات کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل میں مختلف قسم کی شکلیں, مورتیاں اور پتھروں کے بنائے ہوئے بت رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو اللہ مان کر نعوذ باللہ من ذالک جو ہے پوجا کی جائے, تو اس پر اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ اللہ ضرور ناراض ہوں گے. چلیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے, شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا, لیکن مجھے کاکروچ بنایا, انسان سے کاکروچ بنایا.
مجھے فرق پڑے نہ پڑے, وہ تو بیوقوف بن رہے نا. کیسا بیوقوف انسان ہے. مجھے بھلے فرق نہ پڑا, میں دیالو ہوں, جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا, میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے, کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے, کس طریقے سے اس کی بات مانے. ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ. کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا. آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے. نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں, برابر. ادم نممے آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان کو بولتے ہیں آپ ایشور ہے. اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو, وہ چور کو, وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں, اس کے سامنے جھک رہا ہوں. اللہ کو کیوں گالی دے رہے, ایشور کو کیوں گالی دے رہے, خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ تو اسی لیے ہم یہ جانیں ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے, وہ بہترین جانتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا, ہری گولی دوپہر کو لینا, آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال, میں نیلی گولی کھاؤں گا. وہ ڈاکٹر ہے, وہ جانتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا خالق, ہمارا مالک خدا ہے, اس کی بات کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام, مطلب سبمٹ, ہی از کالڈ ایز اے مسلم. تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی ہاں ناظرین, آپ نے سنا ہے بڑی تفصیلی گفتگو. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ماہر آدمی ہیں اپنے فن کے اور بات کو سمجھا لیتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ نظام بغیر خدا کے نہیں چل رہا, بغیر اللہ کی ذات کے. اور اللہ صرف ایک ہے, ان کے مثل بھی کوئی نہیں, ان کے ثانی بھی کوئی نہیں, اور ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. صرف اللہ ایک ہیں, ہمیں ان کی ہی عبادت کرنی چاہیے. تو ناظرین, آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا.